اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آج اس ویڈیو میں نماز کے فرائض اور اس کی قدر تفصیل میں آپ کو عرض کروں گا۔ میری آپ سے گزارش ہے میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی فرما دیں اور تبلیغ دین کی نیت سے اسے آگے شیئر بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، نماز کے 7 فرائض ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ اور خروج بسنعہ۔ اس کی تفصیل سماعت فرما لیں۔ تکبیر تحریمہ نماز کا پہلا فرض ہے۔ نماز شروع کرتے وقت جو پہلی تکبیر کہتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں، اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور یہ نماز کے فرائض میں سے پہلا فرض ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ پھر آپ نے نماز پڑھی تو صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت۔ ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ کی حدیث پاک ہے۔ محترم ناظرین کرام، صاحب ہدایہ لکھتے ہیں، صرف تکبیر اولیٰ یعنی پہلی تکبیر میں رفع یدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صرف 7 مواقع ایسی جگہ ہیں جہاں پر رفع یدین کیا جائے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ یعنی نماز کی پہلی تکبیر کہتے وقت۔ نمبر 2 تکبیر قنوت یعنی وطر میں دعائیں قنوت پڑھنے کے لیے۔ نمبر 3 تکبیرات عیدین، عید الفطر، عید الاضحیٰ کی زائد تکبیریں، اور عرفات کے میدان میں تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانا، اور جمرتین یعنی شیطان کے جو کنکریاں مارتے وقت جو تکبیرات کے ہیں اس وقت ہاتھ اٹھانا، صفا مروہ کی تکبیریں، اور حجر اسود کا استلام کرتے وقت جو ہے ہاتھوں کو بلند کرنا، رفع یدین کرنا۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشاد گرامی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تم کو سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح رفع یدین کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، نماز سکون سے پڑھو۔ محترم ناظرین کرام، اس سے ثابت ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آخری سنت مبارکہ ہے، یعنی آخری ایام آپ کی ظاہری زندگی مبارک کے، وہ یہی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کو ترک فرما دیا تھا۔ محترم ناظرین کرام، کسی چیز کو چھوڑ دینا یہ کوئی چیز ایسی مستعبد نہیں ہے، حالانکہ پہلے نماز میں گفتگو کرنا اور جن سے نماز کے علاوہ افعال کرنا جائز تھے، پھر ان کو منسوخ کر دیا گیا، اس لیے یہ مستعبد نہیں، کوئی بعید نہیں کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہو۔ چنانچہ علامہ کمال الدین ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مجاہد نے کہا، میں نے 2 سال حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اقتداء میں نماز پڑھی اور میں نے ان کو پہلی تکبیر کے علاوہ کبھی رفع یدین کرتے نہیں دیکھا۔ محترم ناظرین کرام، جب راوی کا عمل اس کی روایت کے خلاف ہو تو اس کی روایت ساقط ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، مختصر یہ کہ یہ میرا موضوع نہیں، احناف کے حوالے سے چند ایک باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، لہٰذا کوئی آپ کو بے شمار احادیث مبارکہ دکھائے جس سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین فرمایا ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ ہمیں کوئی ایسی صحیح مرفوع متصل حدیث پاک دکھائیں کہ جس کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام کے اندر جو ہے وہ رفع یدین تکبیر تحریمہ کے علاوہ بھی جو ہے وہ کرنا ثابت ہو، دعائے قنوت کے علاوہ اور جگہوں پہ تکبیر تحریمہ رفع یدین کے علاوہ، تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین کرنا ثابت ہو۔ محترم ناظرین کرام، وہ جو احادیث ہمیں دکھاتے ہیں ان میں اضطراب بڑا ہے، جبکہ الحمدللہ ہمارے پاس جو حدیث مبارکہ ہیں
ان میں اضطراب نہیں۔ بہرکیف احناف کا موقف جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو مرد ناف کے نیچے رکھیں گے، دایاں ہاتھ اوپر ہو اور بایاں ہاتھ نیچے۔ عورتیں اپنے ہاتھوں کو اپنے سینوں پر رکھیں کیونکہ اسی میں عورتوں کے لیے زیادہ ستر اور پوشیدگی ہے۔ ابن حزم نے کہا کہ ہم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نمازی ناف کے نیچے ہاتھ پر ہاتھ رکھے، یعنی مرد، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 چیزیں اخلاق نبوت سے ہیں: جلدی افطار کرنا، یعنی وقت ہونے پر تاخیر نہ کرنا، دیر سے سحری کرنا، یعنی سحری کے وقت کے اندر ہی تاخیر کے ساتھ سحری کرنا، اور تیسری فرمایا ناف کے نیچے بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ رکھنا، یہ مردوں کے لیے ہے۔ ابن حمام فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز میں سنت یہ ہے کہ ہتھیلیوں کو ہتھیلیوں کے اوپر ناف کے نیچے رکھا جائے، مردوں کے لیے۔ محترم ناظرین کرام، نماز کے فرائض میں سے یہ بھی ہے کہ قیام سے پہلے ایک بات سماعت فرما لیں۔ جب امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے اور جب وَلَضَّالِّینَ کہے تو وَلَضَّالِّینَ کے بعد آمین آہستہ کہنا احناف کا موقف ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام آمین کہے تو آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، آمین عبادت ہے یا دعا ہے؟ اگر کہیں کہ عبادت ہے یا یہ دعا ہے تو بہر صورت اس کے اندر جو ہے خفا کرنا، آہستہ اس کو کہنا، یہ افضل ہوگا۔ تو بہرحال یہ افضلیت کا معاملہ ہے۔ احناف کا موقف یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ آمین جو ہے وہ آہستہ کہی جائے۔ نماز کے فرائض میں سے ایک فرض قیام ہے، یہ نماز کا دوسرا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ احناف کے نزدیک جب آپ کھڑے ہوں تو ٹانگوں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو اس میں تکلف ہے کہ نماز میں دل نہیں جم رہا، یعنی اس کے جسم کی جسامت ایسی ہے تو تھوڑا سا کھول بھی دے گا، کوئی حرج نہیں، لیکن بہت زیادہ ٹانگوں کو بے جا کھول دینا یہ منشأ خداوندی اور منشأ رسول نہیں ہے، اور اس کے اندر کمال ادب بھی نہیں ہے اور عاجزی بھی نہیں ہے۔ محترم ناظرین کرام، نماز کے فرائض میں سے ایک ہے قرات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بس تم پڑھو جو تم آسانی سے قرآن میں پڑھ سکتے ہو۔ محترم ناظرین کرام، سورہ فاتحہ شریف پڑھنا واجب ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اس لیے احناف کے نزدیک واجب ہے، لیکن مطلقاً قرات کرنا فرض ہے۔ ایک اور مسئلہ تفصیل کے ساتھ سماعت فرما لیں کہ امام کے پیچھے جب نماز پڑھیں گے تو پھر آپ سورہ فاتحہ شریف نہیں پڑھیں گے۔ چنانچہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، نفل اور وتر کی ہر رکعت میں قرآن مجید کی کم از کم 1 آیت پڑھنا فرض ہے، لیکن جب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تو مقتدی نہ سورہ فاتحہ پڑھے گا نہ قرآن مجید پڑھے گا۔ اگر مقتدی نے امام کے پیچھے قرات کی تو مکروہ تحریمی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ترجمہ اور مفہوم سماعت فرمائیں، اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے خاموشی کے ساتھ سنو اور بالکل خاموش ہو جاؤ، ساکت ہو جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو یہاں پہ فاستمعوا وانصتوا 2 الفاظ ہیں، یعنی سننا بھی ہے اور انتہائی سکوت اور خاموشی اختیار کرنی ہے۔ محترم ناظرین کرام، نماز کے فرائض میں سے ایک ہے رکوع، اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنے تک پہنچ جائیں، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے، اور پورا یہ کہ پشت سیدھی بچھا دیں، کودا پشت کہ اس کا کب حد رکوع کو پہنچ گیا ہو تو وہ رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے۔ نماز کے فرائض میں سے سجود بھی ہیں، دونوں سجدے نماز میں فرض ہیں۔ محترم ناظرین کرام، نماز کے فرائض میں سے ایک قعدہ اخیرہ ہے۔ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری التحیات یعنی رسولہ تک پڑھ لی جائے، اتنی دیر بیٹھنا قعدہ اخیرہ کہلاتا ہے، اور یہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ جب التحیات پڑھیں
اور لا پر پہنچیں تو شہادت کی انگلی اٹھائیں اور اللہ پر رکھ دیں اور سب انگلیاں سیدھی کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو شہد میں کلمہ شہادت پر پہنچتے تو انگلی سے اشارہ کرتے اور انگلی کو حرکت نہ دیتے، لہذا انگلی کو حرکت نہیں دینی چاہیے، ایک مرتبہ اٹھا کر نیچے رکھ دینی چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، نماز کے فرائض میں سے ایک فرض جو ہے وہ خروج بسنعی ہی ہے۔ خروج بسنعی کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا نماز مکمل کرنے کے بعد نماز کے منافی کام کرنا۔ سنت یہ ہے کہ نماز کے سلام کے الفاظ کے ساتھ نماز کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، لہذا السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو نماز ختم کرنے پر کہتے ہیں یہی سنت ہے۔ محترم ناظرین کرام، نماز کے فرائض میں نے آپ کے سامنے قدر تفصیل کے ساتھ عرض کیے ہیں، اسے یاد فرمائیں، دوسروں تک اسے تبلیغ دین کی نیت سے شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔